السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات۔ میں ہوں عبدالمنان قمر، میرے ساتھ موجود ہیں شہرت یافتہ راکی جناب حافظ عرفان محمدی صاحب۔ آج ہم محمدی صاحب سے سوال کریں گے کہ شادی کی پہلی رات دلہا اور دلہن وہ ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جو وہ وظیفہ کریں، یا باقی دیگر معاملات جو ہیں اس متعلق آج محمدی صاحب یہ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بڑی معروف ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی طریقہ ہے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ اس دعا کو یاد نہیں کرتے اور نہ ہی پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شادی آپ نے کی اور جب بھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے ایک دعا پڑھتے، اور اسی طرح آپ نے حکم دیا کہ جب بھی آپ کوئی غلام خریدیں یا کوئی سواری خریدیں، اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم جب سواری بھی خریدتے تو اس کی بھی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبِلْتَ عَلَيْهِ۔ اس دعا کو شادی کی پہلی رات مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اہلیہ کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اس دعا کو پڑھے، اور اسی طرح اپنی زندگی کا آغاز نوافل سے کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کر کے اس دعا کو پڑھ کے پھر اس میں یہ ہوگا کہ اگر اللہ نے کوئی شر رکھا ہے اس میں تو وہ شر ختم ہو جائے گا۔ اس دعا کو پڑھیں، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے تو ان کلمات کو پڑھے، اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ فرمایا کہ اگر کوئی مرد یہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان بھی ان کے ساتھ سبقی کرتا ہے، بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس دعا کی اہمیت کتنی ہے۔ شیطان اس اولاد میں شامل ہوتا ہے، اس نطفے میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس دعا کو پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ملاب کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوگی اللہ رب العالمین اس اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں اسلام کتنا عالمگیر دین ہے، سلامتی والا دین ہے کہ جو اولاد ابھی دنیا میں نہیں آئی اسلام اس کی بھی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ آج سن لیں کتنے مردوں کو یہ دعا یاد ہے، کتنی عورتوں کو یہ دعا یاد ہے، پڑھتے نہیں، یاد ہی نہیں دعا۔ فرمایا کہ جو مرد بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ شیطان کے شر سے اس کی اولاد کو محفوظ رکھے گا۔ تو آج کے وظیفے میں جو ہم نے 2 دعائیں بتائی ہیں، ایک جب شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اسی طرح جب بھی خلوت اختیار کرنی ہے تو دونوں میاں بیوی اس دعا کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے فضل سے ایک تو جب میاں بیوی خلوت میں ہوتے ہیں اگر اس دعا کو پڑھ لیں تو شیطان کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی ابن آدم واش روم میں جاتا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ اگر وہ دعا واش روم میں جانے کی دعا پڑھ لے تو اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی خلوت اختیار کرتے ہیں اس دعا کو پڑھیں گے تو ایک پردہ حائل ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، اور اسی طرح جو اولاد پیدا ہوگی وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگی۔ آج دیکھیں ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری بات پہ عمل نہیں کرتی، ہماری نافرمانی کرتی ہے، ہم کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں۔ اولادیں ہماری تابع دار نہیں ہیں۔ اولاد کو ایسے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے تو بھائی جو آپ نے خود کیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ خود دعاؤں کا اہتمام کریں، اولاد کو اپنی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اولاد ابھی دنیا میں نہیں آئی تو اسلام اس کے سلامتی کا، اس کی حفاظت کا درس دیتا ہے، اور اسی طرح جب دنیا میں آ جائے اس کے بعد بھی ان کو دم کرے نظر بد کا، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے نظر بد کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے نظر بد کا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین اللہ۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں
اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں روحانیت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں تقوی آ جائے گا، آپ کی زندگی میں پرہیزگاری آئے گی، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، پھر زندگی گزارنے کا لطف ہوگا، مزہ ہوگا، نماز پڑھیں گے نماز میں خشوع خضوع ہوگا۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا آج محمدی صاحب نے بتایا ہے کہ جو شادی کی رات نئے دلہا دلہن وہ کیا کریں اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں جن سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔